بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ دوسری جنگ عظیم کی طوالت کے پیش نظر اور برطانیہ میں نازی فوج کی شدید ترین بمباری کے بعد جو تباہی ہوئی تھی، سر ونسٹن چرچل سے ان کی انتظامیہ نے برطانیہ کی بدحالی کا ذکر کیا۔ ایسے میں سر ونسٹن چرچل نے اپنے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا برطانیہ میں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جواب مثبت تھا، جی ہاں، برطانیہ کی عدالتیں آج بھی انصاف بانٹ رہی ہیں۔ تو اس پر چرچل کا تاریخی جواب تھا، تو انشاءاللہ پھر ہم جنگ جیت جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہیں امن ہوتا ہے، جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہیں انسانی ترقی دیکھنے میں آتی ہے، جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہیں ترقی کے وہ مدارج طے ہوتے ہیں جو آج مغرب طے کر چکا ہے، اور آج ہم شاید مغرب سے 100 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایسے میں کہ جب 76 سال کے بعد پاکستان میں اس وقت ایک ایسی عوامی لہر اٹھ چکی ہے کہ جس کے تحت عوام کو اپنے شعور کا اور اپنی حقیقی آزادی کا احساس برے طریقے سے بیدار کر چکا ہے، ایسے میں پاکستانی عدلیہ کا کردار انتہائی تشویشناک بلکہ متنازع کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ میں تقسیم کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستانی عدلیہ کو عوام کی نظروں میں متنازع بنا رہے ہیں، وہ پاکستان اور پاکستانی عدلیہ کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا کرائن نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کیسز کی ہیئرنگ کو لائیو کر کے شاید کچھ اچھا کام کیا ہو، شاید وہ عوام کو دکھانا چاہتے ہوں کہ عدالتیں کیسے انصاف دیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا کچھ الٹا اثر ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب جس طریقے سے ریمارکس دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ سائلین سے گفتگو کرتے ہیں، وکلا حضرات سے گفتگو کرتے ہیں، وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہوتا ہے۔ مجھ جیسے ایک عام سامع اور ناظر کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 64 سال سے زیادہ ہے، سفید بال ہیں، جو خود کو پاکستان کا قاضی القضا کہتا ہے، وہ شخص اتنا بدتمیز اور بیہودہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کی ماں نے کسی مدرسے میں کسی استاد نے وہ تمیز نہیں سکھائی کہ کس طریقے سے سائلین سے گفتگو کرنی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کبھی لوگوں کے لینگویج پر اعتراض کرتے ہیں تو کبھی ان کے ناموں کے ساتھ جڑے لاحقوں اور سابقوں پر بات کرتے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ جیسے 75 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ وکیل کو یہ کہنا کہ تم نام کے ساتھ سردار لگانا چھوڑ دو کیونکہ ہم سرداروں اور نوابوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ سردار لطیف کھوسہ کوئی قبائلی سردار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے نام کے ساتھ ایک ذات کی طرح ہے، جیسا کوئی شخص بٹ، چودھری، ملک یا قاضی کہلواتا ہے۔ اور جس وقت قاضی فائز عیسیٰ یہ ریمارکس دے رہے تھے، این اسی وقت ان کی بغل میں جسٹس سردار طارق مسعود بھی تھے، جو اپنی نام کی تختی پر سردار لکھتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فوکس انصاف دینے کی بجائے لوگوں کی ذات پات اور لوگوں کی شخصیت پر کیوں ہے۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس تھے یا سوالات تھے وہ اتنے بچگانہ تھے کہ حیرانگی ہوئی کہ بھائی جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے وہ خود کیوں نہیں پیش آتے؟ پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو کیسوں میں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو عدالتوں تک پہنچنے سے روکا جاتا ہے، ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا، مگر قاضی فائز عیسیٰ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے جب ان کو پنجاب کے صوبائی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے عدلیہ کو اور سپریم چیف الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کے 12 صفحوں کا حوالہ دیا گیا تو تب جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ سمجھ میں آئی۔ اور اسی طرح
نواز شریف کو اہل قرار دینے کے لیے قاضی صاحب جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اس کی سماعت کے دوران قاضی فائد عیسیٰ نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر آرٹیکل 62F12 جو بھی ہے وہ اگر آرٹیکل 1947 میں ہوتا تو آج قائد اعظم بھی جیل میں ہوتے۔ ارے بھائی، آپ قائد اعظم کو ان چوروں اور چکوں، ڈاکوؤں اور منی لانڈروں سے کیوں ملاتے ہیں؟ کیا قائد اعظم کسی فوجی آمر کے بوٹ چاٹ کر 1958 میں یا 1981 میں سیاست میں آئے تھے؟ کیا قائد اعظم چور تھے؟ کیا قائد اعظم منی لانڈرر تھے؟ کیا قائد اعظم کمیشن کے پیسے لیتے تھے؟ کیا کسی نے قائد اعظم کے بینک اکاؤنٹ میں 20-25 ارب ڈال دیے جس کا ان کو اطلاع نہ ہوئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح تو وہ عظیم ہستی تھے جو اپنے آفس میں سرکاری خرچ سے چائے نہیں پیتے تھے اور نہ ہی اپنے مہمان کو پلانا چاہتے تھے۔ ایسے شخص کے بارے میں قاضی فائد عیسیٰ کو ریمارکس دیتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ یہ وہی ہستی ہیں قائد اعظم جن کے بوٹ ان کے باپ پالش کیا کرتے تھے، اور بعض شواہد کے مطابق قاضی محمد عیسیٰ نے قائد اعظم کو ڈچ کرنے میں، ان کے ساتھ غداری کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کے دروازے کھولنے کا شوق ہے تو پھر قاضی صاحب، پھر تو یہ بہت آسان کام ہے۔ بندہ ریپ کرے اور آگے کہ قاضی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ بندہ قتل کرے، آپ کے پاس آئے کہ جی میں نے قتل کیا مگر اب میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ ارے بھائی، انصاف کا یہ نظام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا، تب بات توبہ پر نہیں آئی تھی۔ قاضی صاحب کو کسی کو شخص بتانا چاہیے کہ قاضی صاحب، جب ایک شخص نے، ایک مسلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فیصلہ ایک یہودی کے حق میں قبول نہیں کیا اور وہ اس یہودی کو لے کے حضرت عمر فاروق کے پاس انصاف لینے کے لیے آیا، تو حضرت عمر فاروق نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن اڑا دی کہ نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تیرے لیے توبہ کا راستہ ہی نہیں کھلا۔ قاضی صاحب، اگر آپ نے لوگوں کو توبہ کے ذریعے ہی معاف کرنا ہے تو پھر براہ مہربانی ان عدالتوں کو بند کر دیں اور 12-12 16-16 MNAs اور سینیٹر کی مدد سے جو قوانین راتوں رات، جو کہ سیاہ قوانین ہیں جنہیں راتوں رات پاس کر کے پاکستان پر تھوپا گیا ہے، چوروں ڈاکوؤں کے تحفظ کے لیے پرسنل اسپیسیفک یہ جو قوانین یا جو قانون سازی کی گئی ہے، اس کی بنا پر آپ آئین کی روح کو نہیں توڑ مروڑ سکتے۔ آئین 2/3 اکثریت سے پاس ہونے والا ایک مشترکہ سیاسی اجماع کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کو محض سادہ اکثریت سے پاس ہونے والے، اور وہ بھی جس میں محض چند MNAs اور چند سینیٹرز نے جس کو اپروو کیا، not the simple majority of the house۔ اگر 172 ارکان بھی ان کو پاس کرتے تو پھر بھی کوئی سوچنے والی یا سمجھنے والی بات ہوتی۔ 2 درجن 1.5 درجن MNAs جو کہ بکاؤ مال تھے، بوٹ پالشیے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان اور دین اور ضمیر بیچے تھے، ان لوگوں کے ذریعے کی گئی قانون سازی پر آپ پاکستان کے آئین کو رگڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک چور کو معاف کرنا چاہتے ہیں جس نے آج تک منی ٹریل نہیں دی اپنے لندن کے ان اپارٹمنٹس کی جن میں وہ پچھلے 4 سال میں بگوڑا پن کے دوران قیام پذیر تھا، تو پھر قاضی صاحب آپ ویسے ہی پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں۔ اور اگر توبہ کے ذریعے ہی لوگوں کے فیصلے ہونے ہیں تو پھر اس سپریم کورٹ کو، ان ہائی کورٹس کو پالنے کا کیا فائدہ؟ ان سینکڑوں ججوں کو اربوں روپے کی ماہانہ مراعات اور ریٹائرمنٹ کے بعد اربوں کی پینشنز اور مراعات دینے کا کیا فائدہ؟ ان عدلیہ کو بند کر دیں تاکہ سب لوگ اپنے معاملات توبہ طائب ہو کر حل کریں، قتل کریں، چوری کریں، ڈاکے کریں، زنا کریں اور اس کے بعد توبہ کر لیں۔ تو قاضی صاحب، خدا را اس قوم کو مزید ذلیل و رسوا مت کریں۔ قاضی فائد عیسیٰ وہ شاہکار فنکار ہیں جنہیں نہ تو عمران ریاض خان کا پتہ ہے اور نہ ہی ارشد شریف شہید کا۔ عمران ریاض خان کے سوال پر وہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ میں تو میڈیا نہیں دیکھتا۔ قاضی صاحب، آپ میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پر کون کون آتا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں پتا تو آپ کو ایک انتہائی تیسرے چوتھے درجے کا صحافی مطیع اللہ جان کے بارے میں کیسے پتا ہے؟
ایک ایسا صحافی جو محض چند گھنٹے حوالات میں بند رہا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا، لیکن سیاست اور صحافت کے شہزادے ارشد شریف اور عمران ریاض خان کا آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو نواز شریف کی تکلیف اور دکھ کا تو احساس ہے، لیکن عمران ریاض خان کو جو مہینوں جس طریقے سے زندان میں ڈالا گیا، جس طریقے سے ان کی زبان کو جلایا گیا، اس کا احساس نہیں۔ آپ ارشد شریف شہید کی بیوہ، اس کے بچوں اور اس کی بوڑھی ماں کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو ان کی آہیں اور سسکیاں سنائی نہیں دیتی، آپ کو صرف نواز شریف کی تکلیف نظر آتی ہے، جو کہ ایک چور ہے، جس کو آج پاکستان کا ایک عام شہری جو آپ کی طرح بہت پڑھا لکھا اور بہت بڑے عہدے پر نہیں بیٹھا، وہ ایک عام شہری بھی نواز شریف کے گھناؤنے چہرے کو اور گھناؤنے کردار کو، شرمناک کردار کو، اس کے جھوٹ اور مکر کو، فریب کو پہچان چکا ہے۔ بھائی صاحب، آپ کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کی یہ 76 سالہ تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں، بڑی بڑی کرسیوں میں انتہائی چھوٹے قد کے، چھوٹے سائز کے، چھوٹی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے اس دن لیول پلئنگ فیلڈ کے دوران ایک جملہ کہا کہ if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen، کہ اگر آپ باورچی خانے کی سخت حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو باورچی خانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت آپ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر آپ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، تو پھر آپ کو ریاست اور ریاست کی سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے۔ در حقیقت یہ آپ کا اعلان ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو ہی، طاقتور لوگوں کو ہی، عوام کے دشمنوں کو اور وطن فروشوں کو ہی پاکستان میں سیاست کا حق ہے۔ کسی محب وطن اور ایماندار اور راست گو شخص کو پاکستانی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی 76 سالہ سیاسی اور عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین، شرمناک ترین جملہ تھا جو آپ نے کہا۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔